الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز بھائیوں دوستو، الحمدللہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی مشہور کتاب شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہفتہ وار جو ہر منڈے عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے، اس کا سلسلہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے جاری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس چیپٹر پہ پہنچے تھے جس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاتم النبوہ تھی، یعنی جو نبوت کی مور تھی، اس کے بارے میں وہ حدیثیں بیان فرما رہے ہیں، مختلف حدیثیں۔ یعنی وہ جو مور تھی اس کا سائز کیا تھا، کس طرح کی تھی، جس صحابی نے جس انداز سے دیکھا، جس طرح سے دیکھا، اس نے اس کو بیان کیا۔ تو آج اس کتاب کی 21 نمبر حدیث ہے۔ اسی چیپٹر کے تحت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدثنا ابو عمار الحسین بن حریث الخزاعی، کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو عمار حسین ابن حریث الخزاعی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی علی بن حسین ابن واقد، علی بن حسین بن واقد نے، اور علی بن حسین بن واقد کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی میرے والد نے، یعنی حسین ابن واقد نے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی عبداللہ بن بریدہ نے۔ عبداللہ بن بریدہ یہ تابعی تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ سمیت ابی بریدہ، میں نے اپنے باپ ابو بریدہ سے یہ بات سنی۔ وہ فرما رہے تھے جاء سلمان الفارسی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے فوراً بے ساختہ زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حین قادم المدینہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جب آپ کے پاس تشریف لائے بمائدۃ علیہا رطب، ان کے ہاتھ میں ایک دسترخوان تھا، فوڈ شیٹ ہوتی ہے نا، دسترخوان تھا، علیہا رطب، اور اس پہ تر و تازہ کھجوریں تھیں، یعنی تازہ بالکل فریش کھجوریں تھیں۔ فوضعها بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے وہ کھجوروں جو دسترخوان تھا جس میں کھجوریں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ فقال یا سلمان ما ھذا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سلمان یہ کیا ہے، یہ کھجوریں، یہ دسترخوان یہ کیا ہے؟ فقال صدقۃ علیک وعلی اصحابک، حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ یہ صدقہ ہے، یہ کھجوریں صدقے کی کھجوریں ہیں آپ کے لیے اور آپ کے یہ جو ساتھی ہیں، صحابہ جو ہیں، ان کے لیے۔ فقال ارفعها، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اٹھا لو، اٹھا لو۔ فإنا لا ناكل الصدقہ، اس لیے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، میرے سامنے سے اٹھا لو، میرے جو ساتھی ہیں ان کو دے دو، میں صدقہ نہیں کھاتا۔ قال فرفعها، تو حدیث کے الفاظ ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کھجوریں اٹھا لی، جو دوسرے صحابہ تھے ان کو دے دی، انہوں نے کھا لی۔ اور حضرت ابو بریدہ کہتے ہیں کہ فجاء الغدا بمثلہ، جب دوسرا دن ہوا تو پھر سلمان فارسی اسی طرح کھجوریں لے کے آئے، اسی طرح دسترخوان لے کے آئے۔ فوضعه بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچھا دیا، رکھ دیا۔ فقال ما ھذا، پھر دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ سلمان یہ کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ھذہ ھدیۃ لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ گفٹ ہے آپ کے لیے۔ پہلے دن کیا کہا تھا؟ صدقہ ہے، دوسرے دن کیا کہا تھا؟ گفٹ ہے۔ فرق ہے ان دونوں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔
فقال ہدیۃ لک، کہا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے، گفٹ ہے، تحفہ ہے آپ کے لیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اصحابہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو، ابسطوا، کہ اپنے ہاتھ پھیلاؤ یا اس دسترخوان کو پھیلاؤ اور اسے کھانا شروع کر دو۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ کھایا اور صحابہ نے بھی اس دسترخوان سے کھجوریں کھائیں۔ پھر ثم نظر الی الخاتم علی ظہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت سلمان فارسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک پر، پشت پر، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لیفٹ یہ جو شولڈر ہے اس کے پیچھے، بالکل دل کے پیچھے، انہوں نے اس خاتم النبوہ، نبوت کی اس مور کو دیکھا۔ فآمن بہ، اور وہ آپ پہ ایمان لے آئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اکبر۔ وکان للیہود، اور حضرت سلمان فارسی جو تھے یہ یہودیوں کے غلام تھے، یہودیوں کو کیا تھے؟ غلام تھے۔ فاشتراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا وکذا درہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہودیوں سے خرید لیا، کچھ درہم دے کے، جو بھی درہم طے ہوئے تھے درہم دیے، خرید لیا۔ اور دوسری شرط ان کے ساتھ یہ طے ہوئی، جو حضرت سلمان فارسی کے مالک تھے، ان کے آقا تھے، ان سے یہ شرط طے ہوئی تھی، الا ان یغرس لہم نخلا، کہ حضرت سلمان فارسی یہ پیسے بھی دیں گے اور پلس جو ہے ان کے لیے کھجوروں کے درخت لگائیں گے، یغرس لہم نخلا، کھجوروں کے درخت لگائیں گے۔ فیعمل سلمان فیہ حتی تطعم، اور اس وقت تک ان کھجوروں کے درختوں کی لک آفٹر کرتے رہیں گے، ان کی نگہداشت کرتے رہیں گے، ان کا پانی شانی دینا، ان کا خیال کرنا اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک ان کے اوپر پھل نہیں لگتا۔ اور وہ پھل جو ہے وہ جو حضرت سلمان فارسی کے مالک تھے وہ کھانا شروع نہیں کر دیتے۔ یعنی یہ دوسری شرط یہ تھی، ایک تو درہم دیے، قیمت ادا کی، اور دوسری شرط یہ تھی کہ وہ اس وقت تک ان کو آزاد نہیں کریں گے جب تک کھجوروں پہ پھل نہیں لگ جاتا، اور کھجوروں کا پھل جو ہے وہ کھانا شروع نہیں کر دیتے ان کے مالک۔ حدیث کے الفاظ ہیں فغارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نخیلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ کھجوروں کے درخت لگائے، پودے لگائے، چھوٹے چھوٹے جو پودے ہوتے ہیں وہ لگائے کھجوروں کے۔ ایک روایت میں آتا ہے ان کی تعداد 500 کے قریب تھی، 500 کے قریب کھجوروں کے وہ درخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگائے، الا نخلۃ واحدۃ، سوائے ایک درخت کے، سوائے ایک درخت کے۔ غرسها عمر رضی اللہ عنہ، اور وہ جو ایک درخت تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا تھا، باقی سارے درخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے، اور ایک درخت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا تھا۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ ہیں فحاملت النخل من عامها، فرمایا وہ جو درخت اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے لگائے تھے وہ ایک ہی سال میں پھل دینا شروع ہو گئے، ایک ہی سال میں ان کو پھل لگا اور پھل دینا شروع کر دیا، اور اس کے مالک جو تھے حضرت سلمان فارسی کے، انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ الا نخلۃ واحدہ، سوائے ایک درخت کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، ولم تحمل، وہ جو درخت تھا اس کو پھل نہیں لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شأن هذه النخلہ، اس درخت کو کیا ہوا، اس کو پھل کیوں نہیں لگا؟ فقال عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا غرستها، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، باقی سارے درخت آپ نے لگائے تھے، اور آپ کی نبوت کے معجزے سے، اس کے اعجاز سے، آپ کی برکت سے باقی سارے درخت جو ہے وہ پھلدار ہو گئے، اور یہ میں نے لگایا تھا اس لیے اس کو پھل نہیں لگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے جب یہ بات ارشاد فرمائی فنزعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکھاڑا، زمین سے باہر نکالا، فغرسها، پھر دوبارہ اسی وقت اس کو لگا دیا، فحاملت من عامها، تو اس کو بھی پھل لگ گیا، اس کو بھی پھل لگ گیا۔ اچھا، اب یہ حدیث جو ہے اتنی لمبی حدیث یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہے، اور جو اس میں اس باب کے متعلق جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو جب انہوں نے دیکھا تو پھر کلمہ پڑھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں،
ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ یہ اصل میں ایران کے رہنے والے تھے، فارس کے، اصفہان کے، اصفہانی تھے۔ اصفہان آپ کو پتہ ہے ایران کا شہر ہے۔ تو پہلے یہ آتش پرست تھے، آگ کی عبادت کرتے تھے۔ مجوسی جو ہوتے ہیں آتش پرست، آگ کی عبادت کرنے والے، ان کو مجوسی کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دل بڑا سلیم دیا تھا، پاک دیا تھا، تو انہیں پتہ چلا کہ یہ جو آگ کی عبادت، یہ پرستش جو آگ کی جو ہم پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے چھوڑ دیا اس کو۔ اب یہ ہدایت کی تلاش میں کہ مجھے کوئی صحیح راستہ ملے، کوئی مجھے جو ہے نا وہ صحیح دین ملے، اس کی تلاش میں یہ اپنے علاقے کو چھوڑا، انہوں نے نکل پڑے، اور مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے ان کی سیرت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایران سے جو ہے وہ عراق کا سفر کیا، بغداد پہنچے، بغداد سے جو ہے وہ موصل ایک جگہ ہے عراق کا ایک شہر ہے، وہاں پہنچے، وہاں سے نصیبین ایک جگہ ہے وہاں پہنچے، اور وہاں یعنی مختلف لوگوں کے پاس مختلف، اس وقت جو ہے وہ عیسائی تھے زیادہ تر، تو ان سے پوچھتے پچھاتے جو ہے وہ دیکھتے، جب ان کی اصل حقیقت کا پتہ چلتا کہ یہ بھی فراڈی ہے، یہ نمبر 2 ہے، ہیں جی، تو اس کو چھوڑ کے آگے چلے جاتے، وہ دیکھتے کہ اس کی بھی حالت۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مذہب کے لبادے کے اندر نمبر 2 ہی ہوتے ہیں، وہ مذہب کو اپنے دین، اپنی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ باقی جب وہ دیکھتے، چونکہ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی تھی، اپنا علاقہ چھوڑا تھا، جب ان کی حقیقت کا پتہ چلتا کہ یہ تو نذرانے لینے والے ہیں، لوگوں سے جو ہے وہ اس طرح فراڈ کے ساتھ جو ہے لوگوں کا پیسہ کھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، کہ یہ جو احبار و رہبان ہیں یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے، وَيَصُدُّونَهَا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ اور حقیقت بات بھی یہی ہے، آج ہمارے صحیح جو صراط مستقیم ہے، وہ دین جو دین اللہ کے نبی دے کے گئے، وہ دین، وہ شریعت جو اللہ کے نبی نے شریعت دی، اس شریعت کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو اپنا کھانے پینے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ وہ صحیح میسج لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے، اور اگر کوئی صحیح میسج کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کو جو ہے وہ گمراہ کر دیتے ہیں۔ یعنی یہاں تک کہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ قرآن نہیں پڑھنا، قرآن پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ حدیث نہیں پڑھنی، حدیث پڑھنے سے بندہ جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی جس کی گارنٹی اللہ کے نبی نے دی تھی کہ 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک میری حدیث ہے، میری سنت ہے، اسی کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہی کا باعث بنتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ اس لیے کہ جب قرآن پڑھیں گے تو ان کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ جب حدیث پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو ہیں ان کا جو ہے وہ روشنی آ جائے گی، تو یہ اس لیے اس کو روکتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی کا بھی یہی معاملہ تھا، لوگ جو ہے وہ عیسائی راہب جو تھے ان کو جو ہے وہ جب حقیقت پتہ چلتی اس کو چھوڑتے، آگے چلے جاتے۔ تو چلتے چلتے ایک اموریہ اس وقت شہر تھا، وہاں ایک راہب تھا، وہ بڑا اچھا تھا، اپنے دین کے اندر بڑا مخلص تھا، بڑا اچھا تھا۔ اس کے پاس انہوں نے وقت گزارا اور دیکھا کہ یہ بندہ مخلص ہے، یہ صحیح عبادت گزار بھی ہے، اپنے مذہب کے مطابق جو ہے یہ عمل بھی کرتا ہے، تو اس کے پاس حضرت سلمان فارسی ٹھہر گیا۔ تو جب دیکھا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، تو حضرت سلمان فارسی نے ان سے پوچھا کہ محترم بات یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں کہاں سے چلا ہوں، اور میں صراط مستقیم کی تلاش میں، راہ حق کی تلاش میں، دین حق کی تلاش میں گھر سے نکلا ہوا ہوں۔ آپ کے پاس آ کے مجھے کوئی اچھی معلومات ملی ہیں، کوئی دین کی روشنی ملی ہے، لیکن اب آپ کا آخری وقت آ گیا، اب آپ کے بعد میں کہاں جاؤں؟ تو اس راہب نے انہیں کہا کہ دیکھو، اگر تم دین حق کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو اس دنیا میں مبعوث فرمانا ہے جی، اللہ کا آخری پیغمبر اس دنیا میں اب آنے ہی والا ہے، ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ مکے سے ہجرت کرے گا، مدینے آئے گا، مکے سے ہجرت کرے گا، مدینے آئے گا، تو تم ایسے کرو مدینے چلے جاؤ، جب وہ مدینے آئے گا تو اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لینا۔ تو کہا اچھا مجھے کچھ نشانیاں بتاؤ کہ وہ جو نبی ہوگا جس کا میں نے کلمہ پڑھنا ہے اس کی کوئی نشانیاں مجھے بتاؤ کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو انہوں نے یہ 3 نشانیاں بیان کی تھی، یہ جو بھی حدیث میں آپ نے پڑھی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ نبی جو ہوگا وہ صدقہ نہیں کھائے گا، وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا، ہاں اگر گفٹ دیا جائے، ہدیہ دیا جائے تو وہ ہدیہ قبول کر لے گا، ہدیہ کھا لے گا۔
اور تیسری نشانی جو ہے اس کی یہ ہے کہ اس کے پیچھے اس کی کمر پر نبوت کی مہر ہوگی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں اور قباء کے اندر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہیں ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے۔ یہ بھی ایک لمبی داستان ہے ان کی کہ وہ آزاد تھے، وہاں سے وہ مدینہ کے لیے نکلے، وہاں سے اموریہ سے مدینہ کا سفر کیا۔ راستے میں ایک جو ہے وہ ان کو ملا ایک گروپ تاجروں کا، وہ عرب تاجر تھے، مکے کے رہنے والے تھے۔ ان کو بتایا کہ جی میں اس طرح دین حق کی تلاش میں نکلا ہوں اور میں نے مدینہ جانا ہے۔ تو وہ عرب تاجر تھے، انہوں نے دھوکے کے ساتھ ان کو اپنا غلام بنا لیا اور غلام بنا کے جو ہے ان کو مکے لے آئے، اور مکے سے بنو قریظہ جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، وہاں ایک بندے نے ان کو جو ہے خرید لیا۔ اس طرح وہ غلام بنے۔ اب وہ یہودیوں کی غلامی میں تھے، کھجوروں کا جو ہے وہ نگہداشت کرتے تھے، ان کی رکھوالی کرتے تھے۔ تو اس لیے جس باغ میں وہ کام کرتے تھے وہاں سے وہ کھجوریں لے کے آئے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ مکے سے وہ نبی آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، لوگ اس کے اوپر ہاتھ کے اوپر مسلمان ہو رہے ہیں، مکے سے وہ ہجرت کر کے آیا، تو وہ قباء میں پہنچے اور پہلے دن جو انہوں نے کھجوریں دیں وہ صدقہ کہہ کے دیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول نہیں فرمائی۔ اور دوسرے دن جو کھجوریں دیں وہ ہدیہ کہہ کے انہوں نے ان کے سامنے رکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما لی۔ اور پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نبوت کی مہر کو دیکھا۔ اب ہدیہ اور صدقے میں فرق کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے، ہدیہ جو ہے وہ تناول فرما لیتے ہیں۔ اس میں ایک باریک فرق ہے سمجھنے والا، وہ یہ ہے کہ جو صدقہ ہوتا ہے نا وہ ایک مالدار ایک فقیر کو دیتا ہے۔ صدقہ جو ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ فقراء و مساکین کے لیے۔ اعلیٰ مالدار جو ہے وہ اپنے سے ادنا کو دیتا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز اپنی ذات کے لیے قبول فرمائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ تو کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، ہیں جی؟ اللہ کے بعد اگر ہستی اس کائنات میں ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ صدقے میں صدقہ دینے والا جو ہے، جس کو وہ صدقہ دیتا ہے، اس سے اس کو کوئی ریٹرن نہیں چاہیے، وہ اس کا ریٹرن جو ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا ریگارڈ، اس کا ریوارڈ وہ اللہ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو صدقہ دے رہا ہوں، کر اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا صدقے میں۔ لیکن جو ہدیہ ہوتا ہے، ہدیہ میں یہ نہیں ہوتا۔ ہدیہ ایک برابری کی سطح پہ، میں نے آپ کو گفٹ دیا، آپ نے مجھے گفٹ دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ اگر تمہیں کوئی ہدیہ دے تو تم بھی اس کے بدلے میں اس کو ہدیہ دو، اور سب سے بہترین ہدیہ جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے بہترین ہدیہ جو ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے، سب سے بہترین ہدیہ جو ہے وہ سلامتی کی دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی ہدیہ دے تو تم بھی اس کے بدلے میں ہدیہ واپس کرو، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اور کوشش کرو کہ اس سے زیادہ اچھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو ہم جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے صدقہ جو ہیں وہ نہیں لیتے تھے، ہدیہ قبول فرما لیتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ہدیہ دیا جاتا تو اللہ کے نبی فوراً اس کا بدلہ ریٹرن کرتے، یا اس سے بہتر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دینے والے کو جو ہے وہ عطا کرتے۔ اچھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ نے یہ سنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ یعنی یہ آپ کا معجزہ آپ کے سامنے آیا کہ ایک ہی سال کے اندر وہ جو پھل تھے، وہ درخت جو اللہ کے نبی نے جو کھجوروں کے لگائے تھے وہ پھل دینا شروع ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس وعدے کے مطابق جو ان کو درہم دیے تھے وہ بھی دے دیے، اور ایک سال میں ان کو وہ کھجوروں کے درخت بھی ان کو ریٹرن کر دیے، جس سے انہوں نے کھجوریں کھانی شروع کر دی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں سے آزاد کروا لیا۔ اور حضرت سلمان فارسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سلمان منا ونحن منہ، سلمان جو ہے یہ میری فیملی سے ہے اور میں سلمان کی فیملی میں سے ہوں۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی ایک صحابہ تھے، بلال از حبشہ، صہیب از روم، سلمان از فارس، کہ بلال جو تھے وہ حبشہ سے آئے تھے اور صہیب جو تھے وہ روم سے آئے تھے، جو آج کا یونان ہے، یہ یورپ جو ہے اس کو روم کہتے تھے، یہاں سے آئے تھے، اور حضرت سلمان جو تھے وہ فارس سے آئے تھے، اور ان سارے صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی کی طرح رکھا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے۔ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شمار حدیثیں آتی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار محبت ان صحابہ کے ساتھ جو ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آگے جو حدیث 22 نمبر ہے، اس میں حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار، ہمیں حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، اور وہ کہتے ہیں اخبارنا بشر بن الوضاح، ہمیں خبر دی بشر بن وضاح نے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو عقیل الدورقی نے، اور وہ بیان کرتے ہیں ابی نضرہ سے۔ ابو نضرہ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ سألت ابا سعید الخدری، میں نے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، کس چیز کے متعلق؟ ان خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ختم نبوت کے متعلق، آپ کی اس خاتم، اس مور کے متعلق جو نبوت کی مور تھی، یعنی خاتم النبوہ، نبوت کی جو مور تھی۔ تو فقال، وہ فرماتے ہیں کہ کان فی ظہرہ بضعۃ ناشیزہ، کہ وہ ایک گوشت کا ابھرا ہوا حصہ تھا، یعنی گوشت کا ایک ابھرا ہوا حصہ تھا، گوشت کا ایک کیا کہتے ہیں مجموعہ تھا، ابھرا ہوا تھا آپ کے جسم مبارک پر، اور وہ آپ کے اس کندھے مبارک پر، آپ کی اس کمر مبارک پر وہ تھا، اور وہ ابھرا ہوا تھا، وہ الگ سے نظر آتا تھا۔ یعنی اس میں جو مختلف جس طرح صحابہ نے دیکھا اس طرح انہوں نے بیان کیا کہ وہ ختم نبوت کیسی تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایک ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا تھا، قطعۃ من اللحم بارزۃ مرتفعہ، گوشت کا ایک ٹکڑا جو ابھرا ہوا تھا اور الگ سے وہ نظر آتا تھا، فلیست مستویۃ مع الجسم، جس طرح یہ ہماری سکن برابر ہوتی ہے اس طرح وہ سکن کی طرح برابر نہیں تھا، الگ سے نظر آتا تھا، اس کو دیکھا جا سکتا تھا۔ آگے جو 23 نمبر حدیث ہے، قال حدثنا ابو الاشعث، حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو الاشعث نے، وہ بیان کرتے انہوں نے، ابو الاشعث کون ہے؟ احمد بن المقدام العجلی البصری، وہ احمد ابن مقدام ہیں العجلی البصری، عجل اور بصر کے رہنے والے، بصرہ کے رہنے والے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی حماد ابن زید نے، اور وہ بیان کرتے ہیں عاصم الاحول سے، عاصم الاحول جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن سرجس سے، اور وہ کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ کا یہاں یہ بیٹھنا جو ہے الحمدللہ کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج یعنی یہ سال کا جو پہلا دن ہے، اس کی جو پہلی رات ہے، الحمدللہ اس کا آغاز ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ سب سے زندگی کا بہترین وقت وہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہوئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے ہوئے یا ذکر کرتے ہوئے گزارتا ہے، وہ زندگی کا سب سے بہترین وقت ہوتا ہے۔ یہ آپ اس کو یاد رکھیے گا۔ ہم جو ہیں وہ ہماری دنیا کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان کے پیچھے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ یعنی رسول اللہ ہم خوش قسمت ہیں۔ آپ نے پچھلے درس میں سنا تھا نا، وہ پاکستان سے جو مہمان آئے ہوئے تھے، یعنی کسی امت کے پاس ان کے نبی کی سیرت کا، حضرت موسیٰ رضی اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی زندگی کے چند گھنٹے ہیں، 40 گھنٹے ہیں جی، جو جس کی سیرت میں بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی سیرت جو ہے وہ بھی نامکمل ہے، کسی نبی کی سیرت نہیں ہے سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، جب اس نے ایک قصیدہ لکھا، نعتیہ قصیدہ، جس میں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، تو وہ اس میں کہتا ہے کہ ما مدحت محمدًا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ یہ میرے بھائی عربی جانتے ہیں، ان کو اس کی سمجھ آئی ہوگی کہ کیسے اس نوید بھائی، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ما مدحت محمدًا بمقالتی، یعنی میں نے اپنے اس قصیدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی،
بلکہ میں نے اپنے قصیدے کو بابرکت بنا لیا ہے کس چیز کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ۔ میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے تو اس سے میرا قصیدہ بابرکت بن گیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ تو یہ سال کی پہلی رات جو ہے اس میں جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر سن رہے ہیں اور صحیح حدیث کی روشنی میں، تو انشاءاللہ ہم نے اپنے پورے سال کو بابرکت بنا لیا ہے، پورے سال کو بابرکت بنا لیا ہے۔ اور بہترین زندگی کے لمحات وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے اور ذکر سنتے ہوئے گزرتے ہیں۔ تو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ احمد ابن مقدام عجلی البصری کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی حماد ابن زید نے، اور حماد ابن زید جو ہیں وہ عاصم الاحول سے بیان کرتے ہیں۔ عاصم احول جو ہیں وہ عبداللہ ابن سرجس سے، اور وہ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ، یعنی عبداللہ بن سرجس یہ ایک صحابی تھے، کہتے ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، فہو فی ناس، اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، ایک صحابہ کے مجموعے میں، ان کے گروپ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ وَهُوَ فِي نَاسٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَدُرْتُ هَكَذَا مِنْ خَلْفِهِ، اور انہوں نے اسی طرح کر کے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو پھر میں ایسے گھوم گیا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں، میں سامنے آیا، آپ کا چہرہ انور دیکھا، اور پھر میں گھوم گیا، گھوم کے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گیا۔ فَدُرْتُ هَكَذَا مِنْ خَلْفِهِ فَعَارِفَ الَّذِي أُرِيدُ، اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ میں کیا چاہتا ہوں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، مجھے بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ میں چاہتا کیا ہوں۔ فعارفہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر وہ اپنے ساتھیوں کی ایک ایک چیز کو پہچان جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لازمت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑ لیا۔ ہر وقت جب اللہ کے نبی اپنے گھر جاتے میں دروازے کے باہر بیٹھ جاتا، اور پھر اس کے بعد ہر وقت اللہ کے نبی، ایسے نہیں انہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی، سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے ایسے نہیں بیان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چمٹا رہتا، لازمہ یعنی بالکل آپ کے ساتھ لگے رہتے، آپ کے ساتھ چمٹے رہتے۔ اور فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا کہ چونکہ میں تو سارا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتا، اپنے کھانے پینے کا کوئی اہتمام نہیں کر سکتا تھا، کوئی خیال نہیں ہوتا تھا، ایک دن 2 دن 3 دن گزر جاتے کچھ بھی کھایا نہ ہوتا، بھوکے ہی گزر جاتے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی کیسے رمزیں پہچانتے تھے، ہیں جی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کی ہر چیز کو سمجھتی ہے کہ میرے بچے کی اب ضرورت کیا، اس طرح نبی اپنی امت کی ہر چیز کو سمجھتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت گزرتا، 3 دن کھانا نہیں کھا سکتا تھا، اور فرمایا ایک دن مجھے بڑی شدید بھوک لگی ہوئی تھی، اور میں نے جو ہے وہ مسجد نبوی کے باہر بیٹھ کر، اب شرم بھی آتی تھی کس سے کیا مانگوں، کھانا نہیں مانگ سکتا تھا، شرم آتی تھی مانگتے ہوئے، تو میں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکلے، تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس آیت کے متعلق، مطلب میرا یہ تھا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو کھانے کی محبت کے باوجود۔ تو میں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ مجھے سمجھ جاتے کہ میں بھائی بھوکھا ہوں، میرے کھانے کا کوئی کرو بندوبست۔ تو حضرت عمر نے آیت کا مطلب بتایا، چلے گئے۔ کہتے ہیں پھر ثم جاء ابو بکر، پھر ابو بکر آئے، میں نے پھر ان سے بھی یہ مطلب پوچھا، انہوں نے بھی مطلب بتایا، چلے گئے۔ ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اللہ کے نبی نے مجھے ایسے پکڑ لیا، کہا ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے لے کے گھر آ گئے، گھر آئے تو گھر والوں سے پوچھا کہ کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز ہے، تو ایک زوجہ محترمہ نے کہا، میری اور آپ کی اماں نے، امہات المومنین نے، کہ یا رسول اللہ ابھی صبح صبح ایک پیالہ آیا ہے دودھ کا فلاں انصاری کے گھر سے آپ کے لیے، وہ گھر میں پڑا ہوا ہے، فرمایا دے دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لے لیا، سامنے رکھ لیا، اور فرمایا ابو ہریرہ جاؤ وہ اصحاب صفہ والے جو ہیں نا سب کو بلا کے لاؤ۔ اور وہ اصحاب صفہ میں سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ تھے، جو اپنے قبیلوں کو اپنے علاقوں کو چھوڑ کے آئے تھے دین سیکھنے کے لیے، وہ رہتے ہی وہاں تھے اصحاب صفہ والے۔ آپ نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک آپ کے روضہ انور کے بالکل پیچھے ایک اونچی ساری جگہ ابھی بھی موجود ہے، وہ ایک اونچی سی جگہ تھڑا سا بنا ہوا ہے، وہاں وہ اصحاب صفہ بیٹھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا حکم تھا،
اور میں حکم سن کے جو ہے وہ سوچتا ہوا جا رہا ہوں کہ پیالہ ایک ہے، مجھے بھوک اتنی لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی بھی ہیں، میں بھی ہوں، اب وہ 70 سے زیادہ ان کی تعداد تھی، اب ان کو بلانے کے لیے بھیج دیا ہے، تو یہ کیسے ہوگا کہ سب کی جو ہے نا، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں بچنے لگا، یہ ایک پیالہ ہے اور کیا کہتے ہیں ایک انار 100 بیمار، تو یہ تو مشکل ہو جائے گی بڑی۔ تو کہتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، میں گیا، میں نے ان کو بلایا، سارے آ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، ابو ہریرہ پیالے کو پکڑو۔ کہتے ہیں میں نے پیالے کو پکڑا اور فرمایا کہ ایک ایک کو دیتے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کو دیا، اس نے پیا، خوب پیا، خوب پیا، خوب پیا، اور پیالے میں ایسے تھا کسی نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 70 کے 70 جو صحابہ تھے، صحابہ صفہ والے، میں نے سب کو پیالہ پیش کیا، سب نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور دودھ ایسے تھا کہ جیسے کسی نے اس کو ٹچ ہی نہیں کیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابو ہریرہ اب تو بھی پی لے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پینا شروع کیا، خوب پیا، خوب پیا، فرمایا اور پی، میں نے اور پیا، فرمایا اور پی، 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا پی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اب تو میرے ناخنوں سے بھی دودھ نکلنا شروع ہو گیا، اب میرا جسم اتنا سیر ہو گیا، میرے ناخنوں سے بھی دودھ نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پینا شروع کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہچان جاتے تھے۔ تو یہ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے، تو جب وہ گھوم کے پیچھے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ فعرف الذی ارید، اللہ کے نبی نے پہچان لیا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ فالقى الرداء عن ظہرہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی، وہی چادر جس کی اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر جو ہے وہ اپنی کمر مبارک سے ہٹا دی۔ فَأَلْقَى الرِّدَاءَ عَنْ ظَهْرِهِ فَرَأَيْتُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ عَلَى كَتِفَيْهِ، وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ مہر دیکھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت تھی، آپ کے کندھے کے نیچے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کہتے ہیں مثل الجمع، وہ مہر کیسی تھی جس طرح یہ ہاتھ کو بند کیا جائے، اور ہاتھ کو بند کرنے کے بعد یہ ایک مٹھی بن جاتی ہے نا، اس ایک مٹھی کی طرح وہ جسم، وہ ایک گوشت کا جو ٹکڑا تھا، ایک مٹھی کی طرح۔ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حولہا خیلان، اور اس گوشت کے جو ٹکڑا تھا اس کے رنگ کے بارے میں بھی آتا ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سفید رنگ سرخی مائل، یعنی سفید رنگ تھا سرخی مائل، اسی طرح اس کا رنگ تھا، لیکن اس کے گرد جو ہے اللہ نے اپنی خاص قدرت کے ساتھ، جس طرح یہ تیل سے نہیں نکلتے ہمارے جسم کے اوپر کالے کالے سے، وہ صحابی بیان کرتے ہیں حولہا خیلان، یعنی یہ تل مسے جسے ہم کہتے ہیں، یہ تھے اس کے راؤنڈ میں۔ کأنہا ثعالیل، ثعالیل جو ہے یہ سول کی جمع ہے، سول کہتے ہیں یہ جو ہمارا جو چیسٹ ہے ہماری، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اوپر وہ ابھرے ہوئے 2 نشان ہیں کالے سے رنگ کے نا، تو سول جو ہے عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں، جس طرح یہ 2 ابھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس طرح تھے وہ اس کے راؤنڈ میں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں فرجعت، میں نے دیکھنے کے بعد، اس کی زیارت کرنے کے بعد، حتی استقبلتہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ فقلت، میں نے کہا غفر اللہ لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک آپ کو معاف فرمائے، آپ نے میرے دل کی بات سمجھ لی، میں جو گھر سے نیت لے کے آیا تھا آپ نے میری نیت کو جان لیا، جو میرا مقصد تھا میرا مقصد پورا ہو گیا۔ غفر، جیسے بندہ خوشی میں نہیں ہوتا کہتا ہے غفر اللہ لک یا رسول اللہ، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ فقال ولک، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیری بھی مغفرت فرمائے۔ فقال القوم، صحابہ کہنے لگے استغفر لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عبداللہ بن سرجس تو بڑا خوش قسمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے، تو بڑا خوش قسمت ہے۔ فقال نعم، تو حضرت عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے، وَلَكُمْ، لیکن اللہ کے نبی نے تمہارے لیے بھی مانگی ہے، تمہارے لیے بھی مانگی ہے۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی جس میں اللہ پاک اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اے میرے نبی اپنے لیے بھی استغفار کریں اور مومنوں کے لیے بھی استغفار کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دعا کی، اللہ پاک عائشہ کو معاف فرما دے۔ اللہم اغفر لی عائشۃ ما تقدم من ذنبہا وما تأخر۔ لمبا تو نہیں ہو گیا ہیں؟ یہ آخری حدیث ہے۔ حضرت عائشہ کے لیے دعا کی، اللہم اغفر لی عائشۃ ما تقدم من ذنبہا وما تأخر۔ اے اللہ میری عائشہ کو معاف کر دے، اس کے وہ گناہ جو پہلے ہیں وہ بھی، جو ابھی ہیں وہ بھی، جو آنے والے ہیں وہ بھی، جتنے گناہ ہیں اللہ سارے معاف کر دے۔ اللہ جو ظاہر ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو چھپے ہوئے ہیں اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو حضرت عائشہ اتنی خوش ہوئی، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہنستے ہوئے ان کا سر جو ہے ان کے پیٹ کے ساتھ جا کے لگ گیا، اتنی زیادہ خوش ہوئیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ دعا سن کے بڑی خوش ہوئی ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہ خوش ہوتی، اتنی عظیم دعا آپ کی مجھے ملی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ دعا اپنی امت کے ہر فرد کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں۔ تو کیوں نہ ہم کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا چیپٹر مکمل ہو گیا۔ اس میں ایک بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے، چلیں انشاءاللہ نیکسٹ درس میں کریں گے، یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا۔ اللہ پاک جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار، محبت، آپ کی اتباع، آپ کی اقتداء جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ کا ساتھ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جام حوض کوثر کے جام نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم۔